السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔
اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ مدرسہ عرفان العلوم کا جو یہ نظام ہے، مالیگاؤں والوں آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ فرمان خدا ہے، مالیگاؤں والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور مدرسہ عرفان العلوم میں پڑھنے والے پھول جیسے بچوں، قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں انہیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ قرآن کریم یہ تو ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ فرمایا کہ قرآن کریم سے دوستی کرو، قرآن کریم کے لیے وقت نکالو۔ یاد رکھنا جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، گجرات میں بھروچ میں 15 شعبان کو ایک قبر جو تھی اس کے جو پاٹیے وغیرہ تھے وہ نظر آ رہے تھے، سڑ گئے تھے اور قبر اندر تک نظر آ رہی تھی۔ مفتی صاحب کو بچوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب اجازت ہو تو ذرا ترتیب سے کر دیا جائے، کہا اجازت ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے مل کر اس پاٹیے کو نکال کر سیٹنگ کیا تو کیا دیکھا کہ ان کے ابو ایک دم صحیح سالم ہیں،
اور کفن پر آج بھی نہیں آئی ہے اور چہرہ بھی ایک دم صحیح سالم ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. ابھی ابھی انتقال ہوا تھا, 1-2 سال ہوئے تھے, تو انہوں نے, وہ دونوں بھائیوں نے مجھے آ کر کے داستان سنائی. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ موت اچھی آئے, موت کے وقت کلمہ ملے, موت کے وقت اللہ راضی ہو. اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں, اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین, موت سے زیادہ خطرناک اور موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, ایسا کیا عمل کرتے تھے؟ کہا مولانا کیا بتاؤں آپ کو, میرے والد صاحب کی 2 عادت بہت پیاری تھی. نمبر 1, کوئی بھی جماعت ہمارے علاقے میں آتی تھی تو میرے والد صاحب اس کو دعوت ضرور دیتے تھے. اور مولانا دوسری بات بھی سن لو. میں نے کہا سناؤ. کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے والد صبح میں گھر سے قرآن کریم کے پڑھے بغیر نکلے ہو. ان کا پہلا کام اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار, اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت, اللہ کے قرآن کے ساتھ الفت, اللہ کے قرآن کو پڑھنا, وضو کرنا, قرآن کریم کو ہاتھ میں لینا, سینے سے لگانا, اس کو چومنا, سر آنکھوں پر رکھنا, اور اللہ دیکھ رہا ہے, صبح کا وقت ہے اور میرا بندہ میرے قرآن سے پیار کر رہا ہے, میرے قرآن سے محبت کرتا ہے, میرے قرآن سے عشق کرتا ہے. اور میرے والد صاحب قرآن کریم کی جب تک تلاوت نہیں کر لیتے تھے کبھی بھی میرے والد صاحب گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی قرآن ہے جو ہماری دنیا بھی سنوارے گا, یہی قرآن ہے جو ہماری قبر میں روشنی بھی کرے گا, یہی قرآن ہے جو ہمیں آخرت میں پیارے نبی کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا, اور یہی قرآن ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس بھی عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کریم کو دیکھنا اور قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو سینے سے لگانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اس کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی نا, میں نے کیا لکھی تھی, اللہ نے لکھوائی تھی. میرے عزیزوں کیا بتاؤں, جب میں کسی کو دیکھتا تھا نا کہ وہ میری کتاب پڑھتا ہے تو میرا دل بڑا ہو جاتا تھا. اس وقت مجھے احساس ہوا ثاقب تو چھوٹا سا آدمی, تیری لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھے تو تیرا دل بڑا ہو جائے, تو یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اگر اسے کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جائیں گے. میرے عزیزو قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے, جو رات دن قرآن پڑھاتے ہیں, جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اگر میری وہ باتیں سمجھ میں آئے گی پہلے کی تو پھر انشاءاللہ آگے کی بات بھی سمجھ میں آئے گی. آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنا دے. میرا دبئی کا سفر ہوا, بہت بڑے سیٹ سے ہماری ملاقات تھی. صبح کا وقت تھا, 1100 کروڑ میں ان کی کمپنی کا کام چل رہا تھا, تو ہم ملاقات کے لیے گئے. وہ آرام فرما رہے تھے. اللہ کی شان, میرا جانا ان کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھنا اور ان کا اٹھنا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ سے اشارہ کر دیا میں اچھا ہوں. ان کا جو باڈی گارڈ تھا نا, اس نے مجھے کہا مولانا ابھی کچھ نہیں, ابھی کوئی بات مت کرو ان سے. میں نے کہا انہوں نے تو مجھے بلایا ہے, انہی نے تو دعوت دی ہے. کہ سب بات ٹھیک ہے, ہمارے سیٹ صبح اٹھ کے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ بولے آپ دیکھتے رہو ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتنا بڑا آدمی جس کے پاس وقت نہیں, لوگ ان کے پاس وقت لے ہوئے, لوگ ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لے ہوئے, تو میں نے کہا دیکھنا چاہیے یہ بندہ کرتا کیا ہے. دبئی جیسے ماحول میں اور ایسی مشغولی میں رہ کر یہ کیا کرتا ہے. وہ حمام میں گئے, وضو کیا, اپنی تجوری کو کھولا,
جیسے ہم لوگ سونے چاندی کو اہمیت سے رکھتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے میرے رب کے قرآن کو رکھا تھا، اس کو جزدان سے نکالا، اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے، تکیے کے اوپر اللہ کے قرآن کو رکھا ایک ادب سے اور پڑھنا شروع کیا، اور اتنا بہترین تجوید کے ساتھ، صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ارے ایسا پڑھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو جزدان میں رکھا، اس کو چوما، اللہ کے ساتھ کوئی بات چیت کی، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے شاید انہوں نے یہ کہا ہو کہ پیارے اللہ مجھے آپ سے بھی پیار ہے، مجھے آپ کے قرآن سے بھی پیار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس قرآن کو تجوری میں رکھا، تجوری کو بند کیا، الماری کو۔ اس کے بعد مجھے کہا مولانا ثاقب صاحب بتاؤ کیا حال ہے؟ معاف کرنا میرے ساتھی نے آپ کو روک دیا، اصل بات یہ ہے کہ میں صبح اٹھ کے پہلے اللہ کے قرآن پڑھتا ہوں، اللہ سے بات چیت کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے خزانوں سے بڑے ہے ہی کوئی نہیں، میں اپنے اللہ کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ اس وقت میرا دل رو دیا، اتنا مشغول آدمی، اتنا بیزی آدمی، اتنا بڑا سیٹ، اتنا بڑا مالدار آدمی جس کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، دبئی جیسے بڑے ماحول میں بیٹھا ہے اور بڑی اونچی پوسٹ پر ہے، اور اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، اور ہم جیسے فری چھوٹے آدمی، اور ہمارے پاس موبائل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، انسٹا کے لیے، کاروبار کے لیے، غسل کے لیے، موبائل کے لیے، موبائل کو چارج میں لگانے کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، شام کی چائے کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے پہلے ہی ایک جملہ کہا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں نا اسے قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں، اور قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور قرآن والوں کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے۔ ہمارے یہاں قریب کے ایک نوجوان نے، دیکھنا میں بہت سادی زبان میں بات کر رہا ہوں، میری دلی چاہت ہے کہ آج رات سے ہی ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہمیں کچھ بات سمجھ میں آوے نہ آوے، ہمیں قرآن سمجھ میں آ جاوے کہ انشاءاللہ اب ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے سورت میں ایک بہت بڑے تاجر ہے، ان کے بیٹے نے مجھے کہا مولانا آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو میرے ابو تو بہت قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ابو یہ تو سیدھے سادے آدمی لگتے ہیں، یہ تو شو روم پر نظر آتے ہیں۔ کہا مولانا یہ شو روم، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ پیسے، یہ گاڑی، یہ کوئی چیز ان کو اللہ کے قرآن سے روکتی نہیں ہے، یہ قرآن والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم ہے ان پر، یہ قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اخلاص والے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ والے چھپنا پسند کرتے، چھپنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کب سورت آنے والے ہو؟ میں نے کہا میں فلاں تاریخ کو آنے والا ہوں۔ جمعہ کے دن ابو ہے نا 3:15 بجے آتے ہیں، 3:30 بجے دکان پر آ جانا، اور آپ بات بات میں پوچھنا کہ حاجی صاحب آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو، میرا نام نہ لینا ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے۔ آپ بات بات میں پوچھ لینا، پہلے تو نہیں بتائیں گے، لیکن اگر آپ اصرار کرو گے اور ان سے کہو گے کہ میں آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس وقت وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور قرآن کے ساتھ ان کا کیا شغف ہے۔ اور اگر میرے والد صاحب نہیں بتائیں گے تو میں سفارش کروں گا نا تو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ 3:30 بجے میں دکان پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا ان لوگوں سے ملے نا جو عمل والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کی زمین پر جن کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، وہ عقل مند ہیں، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہیں، وہ چالاک ہے، وہ اپنی موت کی، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 کلو چاندی نہیں ملے گی،
10 किलो चांदी नहीं मिलेगी। 10 किलो चांदी का क्या आएगा? 35 लाख रुपए आएंगे। और एक वक्त आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये पैसे चीजें खत्म हो जाएंगे, ये जमीन ये सब खत्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे और कब तक झुठलाओगे? मौत आनी है। फइज़ा जाअ अजलुहुम, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, तेरा अल्लाह न एक घड़ी आगे करता है न एक घड़ी पीछे करता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत आनी नहीं, मौत आनी नहीं, मजा चखना है। फल फ्रूट का मजा चखा, ड्राई फ्रूट का मजा चखा, आइसक्रीम का मजा चखा, दुनिया के खानों का मजा चखा। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अगर अल्लाह को राजी किया है तो मौत का मजा बड़ा मीठा है, मौत बड़ी प्यारी है। रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है। मलकुल मौत आएंगे, 500 फरिश्तों को साथ लाएंगे, वो सब किंदीले लेकर के आएंगे और खुशबुएं होगी और खुशखबरी सुनाई जाएगी, जनाब कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह आपसे राजी है, अल्लाह आपसे राजी है। वो कहेगा अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे राजी है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे जल्दी ले चलो। परिंदे को पता हो पिंजरा खुलने वाला है, वो परिंदा फड़फड़ाता है, जल्दी पिंजरा खुले मैं उड़ जाऊं। जब वो सुन लेता है ना अल्लाह राजी है, उसने सोचा पूरी जिंदगी नमाज इसलिए पढ़ी अल्लाह से मुलाकात हो जाए, रोजे इसलिए रखे कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए, इसका बदला तो अल्लाह के पास मिलेगा। उसकी रूह फड़फड़ाती है कि ये दुनिया में परेशानी, टेंशन, शुगर, प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, घर का काम, ये तकलीफ, ये खबर, ये बुरी खबर, ये दुनिया के जमेलों से अब जान छूटेगी। अब कब्र जन्नत का बाग बनेगी, अब अल्लाह से मुलाकात होगी। अल्लाह खुश है तो दुनिया भी बेहतर, कब्र भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। फिर इस तरह उसकी रूह निकाली जाती है जिस तरह आटे में से बाल को निकाला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। फिर मजेदार मौत, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और अल्लाह को राजी करके वो इंसान दुनिया से चला जाता है। फिर उसको कब्र में रखते ही उसके सवाल जवाब आसान हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल देते हैं। एसी से बेहतर ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं आने लगती है और वो बंदा जो मजेदार और मीठी नींद सोता है ना, मेरे अजीजों, ये सब कब होगा? जब अल्लाह राजी होगा, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी होगी, जब हमारी जिंदगी में दीन होगा, हमारी बीवी की जिंदगी में दीन होगा, हमारे बच्चों की जिंदगी में दीन होगा, अल्लाह के दीन के खातिर हमने कुर्बानियां दी होगी, या उलमाए किराम की हमने कदर की होगी, अपने बच्चों को दीन सिखाया होगा। याद रखना, जमीन अच्छी हो लेकिन पानी अच्छा ना हो तो फसलें खराब हो जाती है। घर अच्छा हो लेकिन घर में दीनदारी ना हो तो फिर नस्लें खराब हो जाती है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। आज मौका है, कल को मौका नहीं मिलेगा। एक बुजुर्ग है ना, वो बाजार में चक्कर लगा रहे थे, वो जल्दी बाजार में नजर नहीं आते थे। एक नौजवान आदमी, हजरत की भी जवानी, उसकी भी जवानी, ये बात समझ रहा, वो कहने लगा, हजरत बाजार में क्या कर रहे हो? आप बाजार में कभी यहाँ जाते कभी वहां जाते। कहा कि बेटा ये बाजार वालों की है ना, मैं अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। हजरत सुलह हो गई? कहा कि बेटा अजीब मामला है, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है लेकिन ये बाजार वाले तैयार नहीं है। अल्लाह तैयार है, अल्लाह इनको अपना वली बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपना ताल्लुक देने के लिए, चैन सुकून देने के लिए, पैर पड़ी रोजी देने के लिए, चूंकि रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है ना, इज्जत अल्लाह देते, सुकून अल्लाह देते, बीवी बच्चों को आंखों की ठंडक अल्लाह बनाते, पैर पड़ी रोजी अल्लाह देते, बड़ा घर अल्लाह देते, बार बार हज उम्रे की तौफीक अल्लाह देते, और सारे कर्जों से नजात अल्लाह देते, सारी बीमारियों से नजात अल्लाह देते, अच्छी मौत अल्लाह देते, औलाद को नेक
صالح اللہ بناتے ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بناتے ہیں, اچھی قبر اللہ دیتے ہیں, قبر کو جنت کا باغ اللہ بناتے ہیں, جنت الفردوس اللہ دیں گے, سب اللہ ہی ہے. پیدا بھی اللہ نے کیا, ایک ناپاک قطرے سے پورے حضرت انسان کو تیار کر دیا. ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, کان, زبان, دل, دماغ بنا دیے, اور ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بنا دی. پھر جوان بھی اللہ نے کیا, یہ زندگی بھی اللہ نے دی, یہ صحت بھی اللہ نے دی, یہ تندرستی بھی اللہ نے دی, اور مر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. سب کچھ اللہ ہی ہے, اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, ہم کچھ نہیں, ہم سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ. یا رب تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, ورنہ ہم سے گفتگو نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے. انسان بڑوں سے جڑنا چاہتا ہے, بڑوں سے تعلق کرنا چاہتا ہے. او میرے عزیز, سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ, سب سے بڑا ہے. اللہ ہی سے تعلق جوڑ لے. یہ زمین پہ اللہ ہی کی چلتی ہے, اللہ ہی معبود ہے, اللہ ہی خالق ہے, مسجود حقیقی اللہ ہی ہے, مالک اللہ ہے, شہنشاہ اللہ ہے, اور سارا سپر پاور طاقت اللہ کی ہے. راستہ ایک ہی تھا, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, فرعون ڈوب گیا. اس سے پتا چلا کہ کبھی بھی راستے پر بھروسہ نہیں کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا. حسبنا اللہ, ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. انسان جن سے محبت کرتا ہے نا, سوچتا ہے وہ میرے قریب ہو. ایک اللہ ہی ہے جو ہر وقت قریب ہے, جلوت میں بھی قریب ہے, خلوت میں بھی قریب ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, سوچتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو. جس اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا, وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ جب میں اور آپ جنت میں جائیں گے نا, تو اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. انشاءاللہ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. جنت کی سب سے قیمتی نعمت اللہ کا دیدار ہے. جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا نا, تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھی بھول جائے گا. میرے عزیزوں, ایک سوال ہوتا ہے, کروڑوں لوگ جنت میں ایک ساتھ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ جس طرح کروڑوں لوگ ایک ساتھ چاند کو دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, فرمایا اتنی ہی آسانی سے کروڑوں اربوں لوگ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں, ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا, ان اللہ یتجلی للناس عامۃ, اللہ تعالی تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے, ولی ابی بکر خاصتاً, اور حضرت ابو بکر کو اسپیشل دیدار کرائیں گے. حضرت ابو بکر کو اسپیشل دیدار کرائیں گے. زندگی ایسی گزاری تھی نا, پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول باس, پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول باس, صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس. پروانے کو کیا چاہیے؟ یہ پھلی جو اڑتی ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو روشنی چاہیے. اگر پروانے کو روشنی مل جائے تو وہ اسی پر بیٹھی رہتی ہے. بلبل کو کیا چاہیے؟ کہ بلبل کو تو پھول چاہیے, پھول مل جاوے تو بلبل کا کام ہو گیا. جب پروانے کو چراغ چاہیے, جب بلبل کو پھول چاہیے, تو صدیق اکبر کو کیا چاہیے؟ فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, ان اللہ یتجلی للناس عامۃ, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے, ولی ابی بکر خاصۃ, اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عشق نبوی عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بھی عشق نبوی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا سورت کے وہ تاجر کا واقعہ، میں ان کے پاس گیا، ملاقات کی، میں نے کہا حضرت کیسے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا بیٹا تیرے سامنے دکان پر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ایک بات جاننے کے لیے آیا ہوں، ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ذرا بتا دینا، آپ کا احسان ہوگا، آپ میرے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کا قرآن بہت پڑھتے ہو، تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں آپ کتنا پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں اللہ کا قرآن بہت پڑھتا ہوں؟ نا 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 ایسی بات نہیں ہے، دیکھو میں تو یہ تجارت کر رہا ہوں، کاروبار پہ بیٹھا ہوں، ابھی کسٹمر سے بات کروں گا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ مولانا آئے ہیں نا، ان کو عمل والوں سے ملنے کا شوق بہت ہے، تو میں نے ان کو بتا دیا ہے، آپ ناراض نہ ہو، آپ مولانا کو بتا دیجئے یہ آپ کا نام لے کر کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو کہا ایسا ہے؟ میں نے کہا کہ مولانا سن لو پھر۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ تو وجد میں آ گئے یار، ان کا منہ بھر گیا اور کہنے لگے کہ مولانا میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو بہت مزہ آتی ہے مولانا، بہت مزہ آتی ہے، بہت مزہ آتی ہے، بہت لذت آتی ہے مولانا، ایک چاشنی لگتی ہے، لگتا ہے پڑھتا ہی چلا جاؤں، پڑھتا ہی چلا جاؤں، پڑھتا ہی چلا جاؤں، اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے مولانا، دنیا کی ساری چیز تو ختم ہو جائے گی، یہ نیکیاں تو آخرت کی کرنسی ہے۔ کتنے لوگ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے۔ الحمدو پڑھا اور 50 نیکی، خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں کہ لیتا چلا جا، آخرت بناتا چلا جا، آخرت کے درجات پر بلندیوں پہ چڑھتا چلا جا۔ تو مولانا یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے اس کو دل سے لگا لیا ہے، میں نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مولانا، میرے گھر کے پاس ایک کھڑکی ہے، ایک باری ہے، وہاں بیٹھ کر الحمدللہ میں نے 2000 قرآن پڑھے، وہاں بیٹھ کر الحمدللہ میں نے 2000 قرآن پڑھے۔ پھر مجھے کہا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے میں نے ایک صوفہ خریدا تھا۔ بولے ایک ہفتے پہلے آپ ہمارے گھر پر آئے تھے تو اسی صوفے پر بیٹھے تھے نا؟ میں نے کہا ہاں، وہ بلیک کلر کا جو صوفہ تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کہ بیٹا وہ میں نے اسی لیے خریدا تھا کہ اس پر بیٹھ کر مزے سے اللہ کا قرآن پڑھا کروں گا، اپنی آخرت بنایا کروں گا۔ بہت سے لوگ نیوز دیکھا کرتے ہیں، سچی خبروں کو تلاش کرتے ہیں، اور میرے عزیز قرآن میں ساری سچی خبریں ہیں، قرآن پڑھتا چلا جا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جا۔ کہنے لگے کہ مولانا اس صوفے پر بیٹھ کر الحمدللہ میں نے 1200 قرآن پڑھے، 1200 میں نے 1200 قرآن پڑھے۔ مولانا میں ابھی 4 مہینے گیا تھا، اللہ کے راستے میں گیا تھا، سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ جو مبارک محنت چل رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی عجیب محنت، انقلابی محنت۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میوات کی سرزمین پر جہاں حضرت کو مارا گیا، ستایا گیا، تڑپایا گیا، آپ پر پتھر مارے گئے، میں ان جگہوں پر جا کر کے آیا۔ جن دنوں میں سال جماعت میں چل رہا تھا میں ان جگہوں پر گیا تھا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ابا کے ابا جو ہے نا وہ سناتے ہیں کہ میوات کی سرزمین پر سب لوگ رات میں سو جاتے تھے، حضرت جی کو نیند نہیں آتی تھی، وہ کراہتے رہتے تھے، وہ تڑپتے رہتے تھے، ایک درد دل تھا ان کے اندر، اور وہ کہتے تھے پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے، پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے اور کسی کی رو کے کٹے۔ اللہ کوئی سو کے رات گزار دیتا ہے، کسی کو تکلیف ہے، حالات ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے تو وہ رو کے رات گزار دیتا ہے۔ پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے، کسی کی رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ تو سو کے کٹے ہیں نہ رو کے کٹے ہیں۔ سوؤں تو کس پہ کیسے سوؤں، روؤں تو کس پر روؤں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ درد دل تھا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی ایک شخص کی تشکیل کرنے لگا، بھائی 3 دن چلو، بھائی 3 دن چلو، 1.25 گھنٹے تک اس کو سمجھایا، محبتوں سے سمجھایا، میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی آخرت کے لیے آیا ہوں۔ وہ کھیتوں میں بھاگتے رہے، ان کی بات میں نہ آئے۔ 1.25 گھنٹے کے بعد بات سمجھ میں آئی، وہ آئے اور 3 دن لگائے
لگائے 3 دن لگائے قرآن کریم کے حلقے میں بیٹھے نا تو قرآن پڑھتے نہیں آتا تھا. دھڑ 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 آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے کہ یار ایسی جہالت کے ساتھ, ایسی غفلت کے ساتھ, قرآن کریم کی ایسی دوری کے ساتھ زندگی گزاری. تہجد میں دیکھا لوگ رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں, اور یہاں تو اللہ ہی اللہ ہو رہا ہے, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی بڑے ہیں, اور اللہ کے علاوہ تو کچھ تذکرہ ہی نہیں ہے. اللہ کے ہو جاؤ, پیارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے. 3 دن ختم ہوئے نا, وہ اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کو بٹھایا اور کہا دیکھ میری پوری زندگی غفلت میں گزر گئی, گناہوں میں گزر گئی, کھیت کے پیچھے گزر گئی, ہائے دنیا کرتی کرتی گزر گئی, اور میں اللہ کے راستے میں گیا نا, قرآن کریم کے حلقے میں بیٹھا نا, تو ایک درد میرے اندر آیا. میرا دل چاہتا ہے میں تو قرآن نہ پڑھ سکا, لیکن بیوی اگر تو میرا ساتھ دے دے, ہم اپنے تینوں بچوں کو سوجی طرح مدرسے میں رکھ دیتے ہیں, شاید یہ حافظ عالم قاری بن جائے. ان کا باپ تو قرآن نہ سیکھ سکا, لیکن کم سے کم یہ تو قرآن سیکھ کر حضور کی امت کو قرآن سکھایا کریں. بیوی نے کہا میں تو پہلے ہی تیار ہوں, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. چنانچہ تینوں بچوں کو بٹھایا, باپ نے سمجھایا کہ بچوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا, نہ میری آخرت کا, نہ بیوی کی آخرت کا, نہ تمہاری آخرت کا. یہ تو جب اللہ کے راستے میں گیا, جب تعلیم میں بیٹھا, جب ایمان اور یقین کی بات ہوئی, جب اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگی, جب چٹائیوں پہ سویا, جب تہجد میں اٹھ کے رویا, جب قرآن کے حلقوں میں بیٹھا, تو میری آنکھیں کھلی. موت آنی ہے, قبر آنی ہے, بیوی بچوں کی قبر بننے والی ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر, مچھر کا پر, مکڑی کا جالا اور چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. اللہ کی شان, ان کے تینوں بچے سوجی طرح مدرسے میں گئے, اور ابھی ان کے 2 بچے آنند کے ٹاپ لیول کے قاری ہیں. کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, اور کتنا بڑا طبقہ ان سے قرآن سیکھ رہا ہے. میں تو تعجب میں رہ گیا. میں نے کہا جو آدمی تشکیل میں گیا تھا نا, 1.25 گھنٹہ تو اس کو لگا تھا, لیکن اس کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا. بچے رات دن قرآن پڑھ رہے, حافظ ہو رہے ہیں, وہ ثواب لے گیا. بچے قاری بنے, وہ ثواب لے گیا. بچے عالم بنے, وہ تشکیل کرنے والا ثواب لے گیا. تو یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے, بڑی عظیم محنت ہے. وہ مجھے کہنے لگے بیٹا گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے, گھر کے صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھے. مولانا ابھی 4 مہینے میں گیا تھا نا, وہاں پر میں نے 44 قرآن پڑھے, اور 92 سے روزانہ 1 منزل پڑھتا ہوں. جمعرات کو مرکز پر قرآن ختم کرتا ہوں, اور جمعہ کے دن واپس قرآن شروع کرتا ہوں. مولانا 92 سے اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے قرآن پڑھنے کا. مولانا 1 منزل ہو جاتی, 5-6 پارے ہو جاتے, پھر دل میں آتا ہے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. پھر میں تھوڑا کاروبار کی طرف آتا ہوں, فیملی گھر بچوں کو بھی وقت دیتا ہوں. لیکن مولانا ابھی میری واپس ملاقات ہوئی, کہنے لگے مولانا بہت مزہ آتی قرآن پڑھنے میں, بہت لذت آتی ہے. اللہ کا شکر ہے مولانا اب میں نے 10 پارے پڑھنا شروع کر دیے. ہر 3 دن میں میرا 1 قرآن ختم ہوتا ہے. صبح 4 بجے سے 8:30 بجے تک میں قرآن پڑھتا ہوں مولانا. عصر سے مسجد میں چلا جاتا ہوں, عشاء تک قرآن پڑھتا, عشاء کے بعد گھر آتا ہوں, رات 10:30 بجے تک قرآن پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بڑا تعجب ہوا, ان کے اوپر بڑا رشک آیا. میرا بول لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے, لیکن اللہ نے ان کو کیا توفیق دی ہے. ہمارے زمانے کے آدمی ہے نا, موبائل ہے, انٹرنیٹ کی فراوانی ہے, یہ دنیا کی رنگیلی ہے, ہائی دنیا ہے, لیکن ان کو کیسا اللہ سمجھ میں آیا, کیسا اللہ کا قرآن سمجھ میں آیا, اور کیسی وہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چچا مجھے بھی آپ کے جتنا قرآن پڑھنا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. کہنے لگے بیٹا, دل کی طرف اشارہ کیا, بیٹا یہاں سے طے کرنا پڑے گا, یہاں سے طے کرنا پڑے گا. جب سچے دل سے طے کرے گا, ارادہ کرے گا اور اپنی طلب بتائے گا نا, تو اللہ تجھے بھی قبول کرے گا. ان کے بیٹے کہنے لگے مولانا ابھی کا تو پتا نہیں, لیکن 9 مہینے پہلے ابو کو پوچھا تھا ابو آپ کے کتنے قرآن ہو گئے, تو میرے والد صاحب نے کہا تھا بیٹا اللہ کا شکر ہے میرے 4500
4,000 قرآن ہو گئے، میرے 4,500 قرآن ہو گئے۔ او میرے عزیزو، او میرے عزیز نوجوانوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے بچے ہم کو قرآن پڑھتے دیکھیں، ہمارے بچے ہم کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھیں تو ایک ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سننا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا نا، جب سے میں نے آنکھ کھولی نا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا، اس وقت سے میں نے میرے ابو کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ حالانکہ وہ حافظ عالم نہیں تھے، کھیتی کرتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن کے بڑے عاشق تھے۔ ہر 7ویں دن ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر 7ویں دن۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا، یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، وہاں تک میں نے میرے باپ کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر صاحب کو کتنے اونچے مقام سے نوازا۔ باپ کو ایسا دیکھا، کہنے لگے میری ماں بھی بہت نیک تھی، بہت اللہ والی تھی، بہت سخی تھی، اور میری ماں یوں کہتی تھی میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ گھر میں کوئی حافظ عالم نہیں ہے، لیکن ماں کی نظر بچے پر نہیں ہے، ماں کی نظر اللہ پر ہے۔ ہماری نظر بچے پر ہوتی ہے، مولانا بچہ ہے، کن ذہن ہے، موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں، یہ کچھ نہیں بنے گا، جیسا ماں باپ کا گمان ویسا اللہ کا فیصلہ۔ فرمایا کہ جتنے بھی اللہ والے بنے نا، وہ پہلے چھوٹے تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے بنیں گے، پوری دنیا میں جا کے دین کا کام کریں گے اور اللہ ان سے دین کا کام لے گا، ایسا نہیں لگتا تھا۔ لیکن ان کے ماں باپ کی دعائیں، پتا تھا ماں باپ کی دعائیں ڈائریکٹ جاتی ہے، وہ دعا کرتے تھے اللہ ان کو عالم بنا دے، ان کو مفتی بنا دے، پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لے لے۔ آپ لے سکتے ہیں، اللہ یہ دین کا کام کرے گا نا، قبر میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، مجھے ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ تو وہ ماں باپ کی نظر جب اللہ پر ہوتی ہے، حضرت پیر صاحب کہتے ہیں ہم نے ہمارے ابو کو دیکھا قرآن پڑھنے والے، امی کو دیکھا ایک ہی بات کرتی تھی میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا، اللہ بنائے گا، میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ نے کتنے اونچے مقام سے نوازا۔ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا، دعا کرنے والے، تربیت والے، ادب والے، اللہ کے ساتھ تعلق والے، اللہ سے ڈرنے والے، پھر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی، پھر گھر میں بے حیائی نہیں ہوتی، پھر گھر میں فحاشی نہیں ہوتی، پھر بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور گھر آ کر اس کو ایک دینی ماحول ملتا ہے۔ آج تو کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی ہوتی ہے، ان کے گھر کے اوپر الٹی چھتری ہوتی ہے، اور یاد رکھنا جس کے گھر کے اوپر الٹی چھتری ہونا، اس گھر پہ پھر خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے ہیں۔ تو جب ماں باپ ایک تربیت کر دیتے ہیں نا، تو بچے بڑے ہو کر ماں باپ کا ادب کرتے، ماں باپ کا احترام کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا، میں کبھی بھی اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا۔ حضرت فرماتے پہلے میری ماں بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا، میری ماں جتنی دیر کھڑی رہے نا میں اتنی دیر کھڑا رہتا تھا۔ کیوں؟ یہ میری ماں ہے، ان کی دعائیں میرے لیے ڈائریکٹ جائیں گی۔ یہ رابعہ بصریہ جیسی ہے، یہ اگر راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہ ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ماں کی تربیت، وہ ابا کا قرآن، وہ گھر میں دینی ماحول، وہ گھر میں دینداری۔ ابو اللہ والے، ابو موبائل والے نہیں، ابو نیوز والے نہیں، ابو ہائی لائٹ والے نہیں، ابو ہائی دنیا والے نہیں، ابو کی زندگی سنتوں سے دور نہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا مجھے کہتا ہے مولانا میری 8 مہینے کی بچی ہے، سجدہ ہی کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا 8 مہینے کی بچی سجدہ کرتی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مولانا اللہ کا شکر ہے میری وائف ہے نا وہ بہت نیک ہے، اللہ والی ہے، وہ تہجد اشراق 4 اوابین پڑھتی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی، اور یہ میری معصوم بچی جو ہے نا یہ اس کی ماں کو سجدے کرتے دیکھتی ہے تو الحمدللہ اب یہ جہاں بھی بیٹھتی ہے سجدے ہی کرنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں۔ پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ ان بچوں کو کیا پتا، یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو معصوم ہے، ان کو جس طرف لے جاؤ یہ اس طرف چلے جائیں گے۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہو، جس طرف مڑا اس طرف مڑ جائے گی، لیکن بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو حافظ بناؤ تو یہ حافظ بن جائیں گے، عالم بناؤ تو عالم بن جائیں گے،
قاری بناؤں تو قاری بن جائیں گے، مفتی بناؤں تو مفتی بن جائیں گے، سال جماعت میں بھیج دو تو سال جماعت میں چلے جائیں گے، مدرسے میں پڑھانے بھیج دو، زندگی بھر پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ماں باپ کی قبر میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرماتے، جنتی جوڑا پہناتے اور جنت میں ان کا اکرام کرتے اور ایسا تاج پہناتے ہیں کہ یہ دنیا کے چاند اور سورج اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ ارے یہ اکرام دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اکرام مسجد میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اکرام مرکز پر نہیں ہو رہا ہے، یہ اکرام مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اکرام جنت میں ہو رہا ہے۔ جنت اللہ کا مہمان کھانا ہے۔ ارے جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، جنت میں اولیاء بھی ہوں گے، جنت میں اتقیاء بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اور وہاں جو ان کا اکرام ہوگا، وہ کیا مقام ہوگا، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ تو وہ ماں باپ بہت خوش نصیب ہے۔ بچہ جیسے ہی حافظ ہوتا ہے، ماں باپ کو اللہ فوراً جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ کیسے ملتی ہے؟ وہ ماں باپ کو تاج دنیا میں نہیں جنت میں پہنایا جائے گا۔ در پردہ یوں کہا جا رہا ہے، اگر آپ کا بچہ حافظ ہوگا اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آئے گا، ماں باپ کی بڑی محنت ہوتی ہے نا، کوشش ہوتی ہے نا، دعائیں ہوتی ہے نا، توجہ ہوتی ہے نا، ماں باپ بہت دل پہ پتھر رکھتے ہیں، تب جا کے بچہ حافظ ہوتا ہے۔ ایسے کسی کے سینے میں قرآن نہیں آ جاتا۔ میں سفروں میں جاتا ہوں نا، کتنے ماں باپ میرے پاس آتے، کتنے ابو آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مولانا مولانا، روتے ہو جاتے۔ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ میرا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا۔ رات ہوتی ہے نا تو میں بھی روتا ہوں، میری بیوی بھی روتی ہے، ہم کو اس کی یاد آتی ہے، مولانا آپ دعا کر دینا میرے بچے کا دل لگ جائے اور میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ ارے میں تو سفروں میں دیکھ کے تعجب میں رہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے باپ کو کیا دل دیا ہے۔ ایک ماں باپ ہی تو ہے جو چاہتے ہیں، ماں باپ اور استاد کہ ہمارے بچے ہم سے آگے نکل جائے۔ میرے عزیزوں، یہ چھوٹے ہیں نا، تو یہ اگر ان کے اندر دینداری آئے گی تو یہ بڑے ہو کے آپ کا ادب کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کا اکرام کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں، بچپن سے ان کو اسلامی لباس پہنائیں، ان کو دیندار بنائیں، اور ماں باپ خود بھی دیندار بنے، نیک بنے۔ کتنے ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو لے کے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں حضرت ان کے لیے دعا کر دینا۔ آپ یقین مانو، حضرت اس بچے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ بیچارہ بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، یہ گھر میں جیسے رہیں گے ایسا بچہ ہو جائے گا، ماں باپ نیک ہوں گے بچہ نیک ہو جائے گا، ماں باپ دنیا دار ہوں گے بچہ دنیا دار ہو جائے گا، ماں باپ دنیا کے لائن سے آگے ہوں گے بچہ دنیا کے لائن سے آگے ہوگا۔ اگر ماں باپ اللہ والے ہوں گے، نیک ہوں گے، دیندار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے، تو یہ بچہ ولی ہو جائے گا۔ پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب پیر ذوالفقار صاحب کی امی نے تربیت کی تھی نا، حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اپنی ماں کا بڑا ادب کیا۔ ایسے ہی اللہ نے پوری دنیا میں دین کا کام نہیں لیا، اس کے پیچھے راز ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کا ادب ہے، ماں باپ کا احترام ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا، اپنی امی سے پہلے نہیں بیٹھتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اور اصول بنایا تھا، یہ کہہ کر رونے لگے، دھڑ دھڑ آنسو بہنے لگے، چونکہ ماں نہیں تھی نا، ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی تھی جب یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ اور ماں باپ ایسی چیز ہے نا، ان کو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، ان کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، ان کا چہرہ دل و دماغ سے جا ہی نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں ہوتے ہیں نا، ان کا بستر دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے، ان کی کباڑ دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے، کچن دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے۔ انسان کو زندگی ایک ویرانی جیسی لگتی ہے، کوئی بڑی خوشی نہیں لگتی۔ عید کے دن جب امی ابو نہ ہو تو پھر انسان کو عید کا دن بھی پھیکا پھیکا لگتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا ایک افطاری کے دسترخوان پر مائی تو ہوتی ہے جو کہتی ہے بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، اور جب ماں نہیں ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اور اصول بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ میں کبھی بھی اپنی امی کے بازو میں نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی ذوالفقار جی امی اوپر آ جاؤ، میرے بازو میں آ جاؤ،
تو میں کہتا تھا ماں مجھے بیٹھنے دو نا، مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے، مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ یہ کہ حضرت پیر صاحب بہت رونے لگے۔ اور آج تو کیا کیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ ماں باپ بھی ویسی تربیت نہیں کرتے، بچوں کو دیندار نہیں بناتے، بچوں کو اللہ والا نہیں بناتے، ان کو اللہ والوں کے واقعات نہیں سناتے، پھر بچے بھی بڑے ہو کے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، جیسے ماں باپ ویسے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کی تو جب ہوگی تب ہوگی لائف چینج، پہلے اپنی لائف کو چینج کریں گے، پہلے ہم توبہ کریں گے، پہلے ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے، تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے نا، ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا یہ اولاد بھی اللہ والی ہو جائے گی۔ اور آج کی اس مبارک مجلس میں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جن کے سینے میں قرآن آیا ہے۔ آج ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، بڑی سعادت کا دن ہے۔ یہ دن ایسے ہی نہیں آ جاتا، 10-11 سال کی محنت کے بعد کوئی بچہ حافظ بنتا ہے۔ پہلے وہ مکتب جاتا، پھر قاعدہ پڑھتا، پھر اما پڑھتا، پھر ہفتی پڑھتا، پھر قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھتا، پھر وہ حفظ کلاس پہ جاتا، مشکل سے اس کو 1 پارہ یاد ہوتا، 2 پارہ یاد ہوتا، پھر اس کو قرآن کا حفظ کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا، اس کے بعد اس کی پڑھائی تیزی سے چلتی، پھر وہ حافظ ہوتا۔ صبح قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، پورا دن وہ اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن اس کے سامنے، وہ قرآن کے سامنے۔ جب جا کے ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور کتنا اونچا مقام ہوگا حافظ قرآن کا جنت میں۔ یوں فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو اللہ جنت دے گا نا، تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، جنت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، اب تو قرآن پڑھتا چلا جا، ورتقی، اور تو جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا۔ پہلے تو وہ حافظ قرآن جنت دیکھ کے ہی تعجب میں رہ جائے گا، تو اس کو کہے گا کہ یہ تو ابتدا ہے، ابھی یہ تیری جنت نہیں ہے، تیری جنت تو بہت اعلیٰ، بہت اونچی، بہت معیاری۔ اللہ کی زمین پر تو ہوشیار تھا، تو عقل مند تھا، دیکھ سب کی ڈگری آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو گئی، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، لوئر کی لوئری ختم، مالدار کی مالداری ختم، 700 کروڑ کا مالک تھا، انتقال ہوا، فوراً مرن داخلے بنے، دستاویزوں پہ سے نام اترے، پراپرٹیوں پہ سے نام اترے، کفن پہنایا گیا، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، خالی ہاتھ چلا گیا۔ انتقال کے بعد وہ 25 پیسے کا بھی مالک نہیں تھا۔ اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیکھ کر، کسی کو غریبی دیکھ کر، سب کو صرف آزمایا ہے، سب کو چیک کیا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے اور کون اللہ کو ناراض کر کے آتا ہے۔ میرے عزیزو، حافظ قرآن تعجب میں رہ جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرا، قرآن کریم پڑھتا چلا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، ورتل، دیکھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ ہے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں پر تو پہنچے گا۔ او میرے عزیزو، جب میں دبئی گیا تھا نا، تو ایک مرتبہ میں فرسٹ فلور پر رہا تھا، اور ایک مرتبہ 5 اسٹار ہوٹل میں ایک دم اوپر والے کمرے پہ رہا تھا۔ جو اوپر والے کمرے میں رہا تھا نا، تو کیا ہوا آ رہی تھی، کیا روشنی آ رہی تھی، اور رات کے وقت اوپر سے کیا دبئی چمک رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا ساقی، جتنا اوپر رہتے ہیں نا اتنا موسم بیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے، بہار ہوتی ہے اور اوپر سے نظارے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، تو حافظ ہے نا، آج تیرا بھی اکرام ہوگا، تیرے ماں باپ کا بھی اکرام ہوگا، یہ ڈگریاں تم کو کام آئے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اب تجھے اور تیرے ماں باپ کو جنت دے دی نا، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا، جنت میں اب ہمیشہ کے لیے اللہ آپ سے خوش ہو گئے۔ او میرے عزیزوں، میری بات پر ذرا غور کرنا، اپنی آخرت
آخرت کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی قبروں کی فکر کرنا کہ میرے بچے قبر میں جائیں تو ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو تاکہ عذاب قبر ان کے قریب نہ آ سکے۔ قرآن نیچے گرا ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا۔ کیا او میرے عزیزو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے۔ ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ان کے استاذ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاذ کی اتنی بڑی محنت لگتی ہے نا، بچہ حافظ ہوتا ہے تو اتنی محنت، اتنی دعا، اتنی کوشش ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہ استاذ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہم ان کی قدر کریں، ان کو ہدیے دیتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے رہیں۔ ہم اپنے بچوں کا دنیا کے حد تک سوچتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی قبر کا، آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا سوچتے ہیں۔ ہمارے بچے کیسے آخرت میں کامیاب ہو جائیں یہ اس کا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے ہے نا ہمارے یہاں پڑوس میں ایک جگہ ہے، وہاں سے بہت معیاری ڈگری حاصل کی اسکول کی پڑھائی سے۔ میں اسکول کی پڑھائی کا منع نہیں کر رہا ہے، ہاں میں تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو آدھے سے روک دیتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ ورنہ مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت، اچھے لوئر کی ضرورت، اچھے وکیل کی ضرورت، اچھے پروفیسر کی ضرورت، لیکن اس وقت جب گھر میں دینداری بھی ہو۔ ورنہ ہماری کتنی لڑکیاں چلی گئی اور ایمان کا سودا کر گئی ایسی اسکول کی پڑھائی سے، تو جہالت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی پڑھائی کے ساتھ دنیا کی پڑھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات سنا دوں، بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شخص نے معیاری ڈگری حاصل کی، اور وہ اتنی اونچی پوسٹ تھی کہ امریکہ میں ایک کمپنی تھی، وہاں سے اس کو آفر آئی، اس کے نمبر اچھے آئے تھے نا، تو وہاں سے اس کو آفر آئی کہ آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں اور انٹرویو دے دیجئے، اور ہماری کمپنی میں آپ کے جیسے ایک بندے کی ضرورت ہے، امید ہے کہ آپ پاس ہو جاؤ گے، آپ ٹکٹ ویزا لے کے آ جائیے اپنے حساب سے، اور یہاں آپ کی تنخواہ کا معیار بھی بہت اونچا ہوگا۔ میں اپنی زبان میں آپ کو پورا سنا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ 27 سال کی عمر ہو گئی تھی، شادی کا وقت تھا، گھر والے شادی کرنا چاہتے تھے، امریکہ سے آفر آ گئی، تو ماں باپ نے بہت ادب کیا، اکرام کیا، کہا بیٹا تو دیکھ رہا ہے ہم یہ حالات میں، تکلیف میں، تو امریکہ جائے گا، کچھ پیسے بھیجے گا، ہمارے بھی کچھ دن اچھے آ جائیں گے، اچھا گھر وغیرہ بنا لیں گے، بیٹا چلا جا، لیکن تیری شادی کی عمر ہو چکی ہے، تو وہاں اگر کوئی مناسب لڑکی تجھے مل جائے، ہم دعا کرتے ہیں تو تو شادی کر لینا۔ اس نے کہا امی ابو میں آپ کے بغیر کیسے کروں گا؟ تو کہا نہ بیٹا، ہم ماں باپ ہیں نا، اگر تو خوش ہے تو ہم خوش ہیں، تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے، اگر تم کو تکلیف ہوگی تو ہم کو تکلیف ہوگی، تو ہماری طرف سے اجازت ہے، تیرا ابو بھی بہت خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں، بیٹا وہاں چلا جا اور جاب پر لگ جا، اور کچھ وقت کے بعد تو شادی کر لے، وہاں رہتا رہے اور تیری فیملی کے ساتھ یہاں آتا رہے۔ تو گھر میں ایک دینی ماحول بھی تھا، وہ وہاں گیا نا تو الحمدللہ امریکہ میں اس نے وہ کمپنی میں انٹرویو دیا نا، تو اس کی جاب شروع ہو گئی۔ کمپنی والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں گے، آپ آ جائیے۔ اب وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے لگا، مسجد اور جماعت سے بھی جڑ گیا، سب سے ملنے جلنے لگا، اور ماشاءاللہ ملاقاتیں بھی کرنے لگا، ایک اچھا خاصا جوان بن کے زندگی گزارنے لگا۔ اب یہ جس کمپنی میں جاب کرتا تھا نا، اس کمپنی میں ایک خاتون، ایک لڑکی بھی جاب کرتی تھی، اس کی عمر 25 سال کے قریب تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھ میں اچھا انسان ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ کی جاب بھی میرے جیسی ہے، میری جاب بھی یہی ہے، روزانہ ہم آتے ہیں یہیں سے جاتے ہیں، تو کیا آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں بھی ایک اچھے خاندان سے ہوں، شریف خاندان سے ہوں، لیکن ہے نا آپ اس معاملے میں میرے ابا سے بات کریں، ان کو بھی آپ کے جیسا ہی لڑکا چاہیے جس کی پوسٹ اونچی ہو، آپ میرے ابو سے بات کریں، شاید آپ کے میرے ابو اگر بات قبول کریں گے تب ہماری شادی ہوگی، ورنہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کہا کوئی بات نہیں۔ یہ ان کے ابو کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان کیسے ہو؟ تو کہا الحمدللہ میں اچھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں۔ تو کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ چچا جان میں اچھے گھر سے ہوں، میں شریف گھرانے سے ہوں، میں نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا، بس وہ
پوری اپنی داستان سنا دی، اپنی پڑھائی کی داستان سنا دی. میں اس طرح آیا ہوں، میرے باپ باپ بھی مجھ سے راضی ہے، اگر آپ شادی کرا دو گے تو آپ کا احسان ہوگا تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو شکل و صورت سے مسلمان نظر آتے ہو. تو اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں میں، الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں. تو کہا کہ میری بیٹی سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہے نا ہم لوگ عیسائی ہیں اور ہم لوگ مسلمانوں کو بیٹی نہیں دیتے ہیں. وہ تعجب کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، اس کا دل آ گیا تھا. اس نے کہا کہ چچا جان بہت اہم واقعہ ہے، بہت ایموشنل واقعہ ہے، بہت گہری بات اس واقعے میں چھپی ہوئی ہے. اللہ کرے یہ میرے اور آپ کے دل پہ لگ جائے اور اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. تو اس کا دل آ گیا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو 3-4 کام کرنے ہوں گے. تو کہا وہ کون سے کام؟ کہ سب سے پہلے آپ کو یہ علاقہ چھوڑنا ہوگا، ہمارے علاقے میں آنا ہوگا. اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں آ جاؤں گا آپ کے علاقے میں. دوسری بات، آج کے بعد کبھی بھی آپ اپنے ملک نہیں جاؤ گے. کہا چچا وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں. تو کہا نہیں، پھر میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا. کہا چلو یہ بھی تیار ہے. تیسری بات، اپنے ماں باپ سے فون پہ کوئی رابطہ نہیں کرو گے. وہ عیسائی ہے نا، پال باندھ رہا ہے کہ کس طرح اس کو ایمان سے ہٹاؤں اور ایمان والوں سے اس کا کانٹیکٹ ہی ختم کر دوں. یہ تیسری شرط. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی تیار ہو. چوتھی بات سن لو، قبول ہے تو رکو ورنہ اپنا کام کرو. کہا بولو نا کیا ہے؟ عیسائی بننا پڑے گا اور میرے ساتھ چرچ میں آنا پڑے گا. ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، سکتے میں آ گیا. کہ چچا میری بات تو سنو. کہنا کوئی بات نہیں سنتا، عیسائی بننا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان دل میں کسی نامحرم کو بساتا ہے نا تو کبھی کبھار ایمان کا بھی سودا کر جاتا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ چچا جان میں عیسائی بننے کے لیے بھی تیار ہوں. تو وہ عیسائی بن گیا. اب میں آپ کو دیکھوں گا، چیک کروں گا 2-4 مہینے، پھر میں شادی کراؤں گا. 2-4 مہینے چیک کیا، یہ وہاں سے بھی چلا گیا، ان کے علاقے میں رہنے لگا، چرچ میں جانے لگا، ایمان کا سودا کر دیا، اللہ کو بھول بیٹھا. اس کی شادی ہو گئی. تو مسجد والوں کو پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا بندہ، اچھا بندہ، ایمان والا بندہ، ملاقات کرنے والا بندہ، سمجھدار بندہ. اس کے پاس گئے تو وہ بات ہی نہ کرے، کہنا مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، مجھے نہ کہا ہے، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو. یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد لوگ کہنے لگے چھوڑو اب اس کو، یہ تو زندیق ہو گیا. کسی نے کہا بددین ہو گیا، کسی نے کہا بے ایمان ہو گیا، کسی نے کہا اللہ ہی کو بھول گیا، کسی نے کہا آخرت کو برباد کر دیا. 3 سال گزرے. 3 سال امام صاحب فرماتے کہ ہم بھی نا امید ہو گئے. 4تھا سال تھا. امام صاحب فرماتے کہ میں فجر کی نماز میں آیا تو اس زمانے میں ٹھنڈی ہوگی، میں وضو کر کے مسجد میں آیا نا تو مسجد کا دروازہ کھولا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو پہلی صف میں سنت پڑھ رہا ہے. فجر کی نماز میں 2 منٹ باقی تھی تو وہ سنت پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بندہ ہے جو ہمارے ساتھ چائے پیتا تھا، مسجد اور جماعت میں بیٹھتا تھا، ملاقاتوں میں آتا تھا. یہ عیسائی بن گیا تھا، یہ تو ہم سے بات نہیں کرتا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ آگے سے آئے اور آگے سے اس کا چہرہ دیکھا تو کہا ہاں 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 ارے یہ تو وہی بندہ ہے. بولے چلو کوئی بات نہیں. اتنے میں تو نماز کا وقت ہو گیا. امام صاحب آگے چلے گئے، نماز پڑھائی، سلام پھرایا اور فوراً اس کی طرف دیکھا پیچھے اور کہا کہ بھائی آپ تھوڑا رکو گے؟ تو کہا کہ جی میں رکوں گا، ذرا دعا کے بعد مجھ سے مل لینا. امام صاحب ٹینشن میں آ گئے کہیں چلا نہ جائے. 3 سال تک تو آیا نہیں، ہمارے علاقے میں نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا، آج کیسے آ گیا، کیا بات ہے؟ بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہا تھا، بڑے مزے سے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی فرض نماز بھی پڑھی. نماز ختم ہوئی، امام صاحب کے قریب آیا. امام صاحب نے کہا ابھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ عیسائی بن گئے تھے، یہاں کیسے آئے، ابھی نہیں پوچھنا چاہیے. کہا کہ بھائی صاحب بہت خوشی ہوئی، بڑے زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ہم آپ کو یاد کرتے تھے، ہم آپ کا تذکرہ کرتے تھے، کیا آپ میرے ساتھ ناشتہ کرو گے؟ ابھی فوری طور پہ ناشتہ تیار ہو جائے گا. جی ہاں میں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گا. ایک بچے کو کہا بیٹا گھر پہ جا کے کہو اچھے مہمان آئے ہیں، جلدی سے ایک شاندار ناشتہ تیار کرے. امام صاحب کے گھر بیٹھے تھے. امام صاحب نے آہستہ سے کہا، میں یہ بات سنانے کے لیے آپ کو پوری داستان سنائی. امام صاحب نے آہستہ سے کہا کہ بھائی میں جاننا چاہتا ہوں آپ تو عیسائی بن گئے تھے، آپ کیسے آ گئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں کیسے آ گئے؟ تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ مولانا میں عیسائی بن گیا تھا نا، سب ہو گیا تھا، لیکن ہے نا میں نے اپنے گھر میں ایک قرآن رکھا تھا، ایک قرآن، اور میرے خسر نے منع کیا تھا کہ کوئی دینی کتاب گھر میں نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس کو قرآن نہیں کہتا تھا، میں اس کو بکس کہتا تھا، بکس کہتا تھا. میری بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے.
تو میں نا روز صبح میں جب جاب پہ جاتا تھا تو اللہ کے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. پڑھ تو نہیں سکتا تھا, وہ بھی وہاں ہوتی تھی, محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اتنا کہتا تھا, اللہ میں کچھ بھی ہوں, ایمان کا سودا کر گیا ہوں, لیکن مجھے آپ کے قرآن سے پیار ہے. یہ آخری کڑی ہے کہ اتنا میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے قرآن سے محبت کرتا ہوں. میں نے مجبوری میں شادی کی ہے اور میں عیسائی بن گیا ہوں. صبح میں اللہ کے قرآن کو دیکھتا, شام کو اللہ کے قرآن کو دیکھتا, صبح میں دیکھتا, شام کو دیکھتا, صبح میں دیکھتا, شام کو دیکھتا. ایک مرتبہ ابھی میں کل 1-2 دن پہلے بولے شام کو آیا نا تو گھر میں قرآن نہیں اس جگہ پہ. تو میں نے میری وائف کو بلایا, میں نے کہا کہ یہاں جو ایک بکس تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی نا تو جتنی بین ضروری چیزیں تھی نا گھر میں وہ سب میں نے ڈسٹ بین کے نظر کر دی, وہ سب میں نے پھینک دی. اس نے ایک دم کرنٹ دوڑا. اس نے کہا کہ وہ جو ایک کتاب تھی وہ بکس تھی وہ بولے وہ بھی پھینک دی, اس کی کیا ضرورت ہے, وہ تو عربی کتاب تھی. ارے اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ ایک دم میں رونے جیسا ہو گیا, میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ آج میرے گھر میں اس کو بھی بن ضروری سمجھا جانے لگا. میں وہاں پر گیا, میں نے اللہ کے قرآن کو نکالا, اس کو صاف کیا, میرے آنکھ میں آنسو آ گئے, میں اس سے پیار کرنے لگا, اس کو چومنے لگا, اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگا. تو میری بیوی مجھے غصے میں دیکھ رہی اور مجھے کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی کتاب ہے, شاید یہ قرآن ہے, اسی لیے آپ اس کو اتنا چوم رہے ہو, اس کا اتنا پیار کر رہے ہو. میرے ابو نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ایک بھی اسلامی چیز گھر میں نہیں ہونی چاہیے؟ اب یا تو ایک فیصلہ کرو, یا تو یہ قرآن آپ کے گھر میں رہے گا یا میں آپ کے گھر میں رہوں گی. سوچ کے جلدی سے بتاؤ. پہلے بھی اسلام چھوڑنا تھا, اس وقت بھی سکتے میں آ گئے تھے, ابھی بھی سکتے میں آ گئے, اور اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ یہ آخری کڑی ہے جس کا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اگر آج جو تو نے قرآن کو ہٹا دیا نا تو تو کہیں کا نہیں رہے گا, برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. اس نے کہا کہ دیکھ میری بیوی, تو اپنے خلاصہ ہے کہ تو اپنے گھر چلی جا اور میں اب اللہ کے قرآن کے ساتھ چلا جاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب میں ایک سچا پکا مسلمان بن کے, اب میں اللہ کا فرما بردار بن کے اب میں زندگی گزاروں گا, اب کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. پھر قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا, سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے رب میں صرف آپ کے قرآن سے محبت کرتا تھا, آپ نے تو میرا ایمان ہی بچا لیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے محبت کرے اس کا ایمان بچ جاوے. تو جو رات دن قرآن پڑھے پڑھائے عاشق قرآن ہو جائے, جس کے سینے میں قرآن آ جائے, جو قرآن کا ہو جائے, خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کا قرآن سیکھیں گے, انشاءاللہ تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا ہوتا نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک 65 سال کی عورت حافظہ ہوئی, 65 سال کی. یہ تو جو یاد کرے گا, ایک 50 سال کا ہے وہ قرآن سیکھنا چاہے گا, 2 سال میں سیکھ جائے گا. 52 وہ حافظ بننا چاہے گا تو 55 میں حافظ ہو جائے گا. عالم بننا چاہے گا تو 9 سال میں عالم ہو جائے گا. قاری مفتی بننا چاہے گا تو 1 سال میں مفتی ہو جائے گا. جناب 50 سال میں کچھ نہیں تھے, 65 سال میں 15 سال اللہ کے قرآن کو دیے اور اپنی زندگی کا بیسٹ اور بہترین حصہ قرآن پہ گزارا. حافظ بھی ہو گئے, عالم بھی ہو گئے, قاری بھی ہو گئے, مفتی بھی ہو گئے. اب کیا مزہ آئے گی مرنے کی اور اللہ سے ملاقات کی اور قبر کی, اور اللہ نے ان کی کیا بیسٹ لائف بنا دی. تو ضرورت اس بات کی ہے, ہم یہ نہ سمجھے ہم بڑے ہو گئے ہیں, ماں باپ کے سامنے اور اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا ہوتا نہیں. اور یہ مکتب اور یہ مدرسے صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ مکتب اور مدرسے ہر ایمان والوں کے لیے ہے. آئے قرآن سیکھیں, سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. معصوم بچوں نیت کرو انشاءاللہ آپ لوگ حافظ بھی بنو گے انشاءاللہ, اور آپ لوگ عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ, قاری بھی بنیں گے, ہے نا, مفتی بھی بنیں گے, اور 1 سال اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جو حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ سے میں درخواست کرتا ہوں
ان بیچاروں کو عالم بھی بنائیں. آپ کے بچے بہت کام کے بن جائیں گے, بہت کام کے. لوگ 50 سال دکان پہ لگا دیتے ہیں. آپ کے بچے اگر قرآن سیکھنے میں, سکھانے میں, قرآن کی تفسیر پڑھنے میں وقت لگائیں گے نا, انشاءاللہ دنیا آخرت بیشت اور بہتر ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے. جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, جو قرآن کو سوار کے پڑھتا ہے وہ قاری قرآن ہو جاتا ہے, جو قرآن کے ترجمے کو سمجھتا ہے وہ عالم قرآن ہو جاتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ عامل قرآن ہو جاتا ہے, جو رات دن قرآن پڑھتا ہے وہ عاشق قرآن ہو جاتا ہے, جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ مفسر قرآن ہو جاتا ہے, اور جو قرآن کریم پڑھاتا رہتا ہے وہ ناشر قرآن ہو جاتا ہے. ایک سیدھے سادے چچا ہمارے نوساری میں رہتے تھے, روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. جمعہ کا دن آیا, 12 بجے مسجد میں آئے, قرآن پڑھنے لگے. 12:45 بجے قرآن پڑھتے 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 اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسی زندگی ویسی موت. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پیشانی کو موبائل پہ رکھیں اور اللہ کو پیارے نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ آج کی مجلس کی برکت سے سب سے پہلے میری, آپ کی, ہم تمام کی آنکھیں کھلیں اور ہم مرنے کے بعد کی لائف کا سوچیں اور اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.